فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ دفعتاً وہ رک گیا۔ پاسپورٹ کے ایک صفحے پر وہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ وہ کس صفحے پر رکا ہے۔ پھر اس نے پاسپورٹ اپنے ساتھی آفیسر کی طرف بڑھایا اور اس سے گرمجوشی میں کچھ کہا۔ میرا دل اچانک ہی بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ معلوم نہیں انہیں پاسپورٹ میں کون سی ایسی چیز نظر آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ میرے پاسپورٹ پر مہر لگانے میں تردد کر رہے تھے۔ پھر دوسرے آفیسر کی نگاہ میرے چہرے پر جم گئی۔ وہ پاسپورٹ پر لگی ہوئی تصویر اور میرے چہرے کا موازنہ کر رہا تھا۔ میں نے حتی الامکان پرسکون نظر آنے کی کوششیں شروع کر دی۔ مسٹر ڈینس پال گولڈے، امیگریشن آفیسر نے چند لمحے بعد سوالیہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ میرا مکمل نام ہے، آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے میرا پاسپورٹ کاؤنٹر کی ایک دراز میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ تشریف رکھیے۔ اس نے ہال کی دیوار کے ساتھ نصب صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے پوچھنا چاہا کہ مجھے اس طرح روکے جانے کی وجہ کیا ہے، مگر میرے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں مردہ سے انداز میں چلتا ہوا ایک صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ میں پہلا مسافر تھا جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا، ورنہ ابھی تک انہوں نے ہر مسافر کے پاسپورٹ پر بلا تردد مہر لگا دی تھی۔ میں اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ گرے سٹون کمپنی کا کوئی بھی ملازم میری طرف سے مشکوک نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ سب لوگ ڈینس پال گولڈے کے ساتھ برسوں سے کام کر رہے تھے۔ جب اتنے قریبی لوگ میری شخصیت پر شبہ نہ کر سکے، تو آخر اسرائیلی امیگریشن کے حکام کو کیوں کر مجھ پر شبہ ہو گیا؟ وہ تو ڈینس پال گولڈے سے واقف بھی نہیں تھے، پاسپورٹ بھی جعلی نہیں تھا، کسی مخبری کا امکان بھی نہیں تھا، اس لیے کہ پورے معاملے میں بے حد رازداری برتی گئی تھی۔ میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ اسرائیلی امیگریشن کے حکام کو غیب داں تو نہیں مانا جا سکتا تھا۔ الہ دین کا چراغ بھی صرف قصے کہانیوں کی چیز ہے، ورنہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ چراغ کے جن نے انہیں کوئی خبر فراہم کر دی ہوگی۔ ڈینس پال گولڈے اسی پاسپورٹ پر اسرائیل سے روانہ ہوا تھا، لہٰذا پاسپورٹ میں کسی نقص کے امکان کو بھی زیر غور نہیں لایا جا سکتا تھا۔ امیگریشن کی قطار میں اب صرف چند مسافر رہ گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان سے فراغت پاتے ہی وہ دونوں افسران منکر نکیر کی طرح میرے سر پر آسوار ہوں گے۔ میں اس بات سے قطعاً لا علم تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے، لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ ابھی صرف مشکوک ہی ہیں، لہٰذا کوئی حتمی قدم اٹھانے سے قبل پوچھ گچھ کریں گے۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ پوچھ گچھ کس سلسلے میں ہوگی تو میں خود کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتا، مگر یہاں تو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ ذرا دیر بعد امیگریشن کاؤنٹر مسافروں سے خالی ہو گیا۔ میری نگاہ ان دونوں افسران پر جمی تھی۔ کاؤنٹر خالی ہوتے ہی انہوں نے دراز سے پاسپورٹ نکالا اور اسے کھول کر اس پر جھک گئے۔ وہ آپس میں کچھ گفتگو بھی کرتے جا رہے تھے۔ میں نے خود کو کسی بڑے ہنگامے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا، اگرچہ اس کا امکان بہت کم تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر انہیں میری شخصیت پر شبہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مجھے گرفتار کرنے لگے تو میں ان سے ٹکرا جاؤں گا۔ اس فیصلے پر میں مطمئن ہو گیا۔ کچھ دیر بحث و تمہیز کے بعد دونوں میں سے ایک آفیسر اٹھ کر ہال میں ایک جانب بنے ہوئے کمروں میں سے ایک کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ دبا ہوا تھا، جبکہ دوسرا آفیسر اپنی جگہ پر ہی موجود تھا۔ بظاہر وہ میری طرف سے غافل دکھائی دے رہا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ اس وقت اس کی تمام تر توجہ کا مرکز میں ہی تھا۔ پہلے آفیسر کو میں نے ایک کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کمرے کے دروازے پر چیف امیگریشن آفیسر کی تختی آویزاں تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ کمرے سے دوبارہ باہر آتا دکھائی دیا۔ اس نے دور ہی سے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تمہیں چیف کے سامنے پیش ہونا ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر چیف کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی میرے عقب میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ ایک اوسط پیمائش کا آفس تھا، جس میں بڑی سی میز کے عقب میں یونیفارم میں ملبوس چیف امیگریشن آفیسر بیٹھا نظر آیا۔ وہ قوی الجثہ آدمی تھا، اس کی آنکھوں سے سخت گیری اویاں تھی۔
میرا پاسپورٹ اس کے سامنے کھلا رکھا تھا۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے آر پار دیکھ رہا ہو، لیکن میں نے اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیے اور باوقار انداز میں آگے بڑھا۔ اس کی میز کے نزدیک پہنچ کر میں رک گیا۔ میں اس امتیازی سلوک کی وجہ جاننے سے قاصر ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی سے کہا، صورتحال بے حد نازک تھی اور میری ذرا سی بے احتیاطی یا کمزوری مجھے کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی تھی۔ مسٹر ڈینس پال گولڈے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، تشریف رکھیے۔ اس نے مقابل والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں کچھ ناقابل فہم الفاظ بڑبڑاتا ہوا بیٹھ گیا۔ اسے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ایک امن پسند شہری ہوں جو اس زیادتی پر جنجلا گیا ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ امیگریشن آفیسر دروازے کے نزدیک ہی کھڑا تھا، یوں جیسے اسے شبہ ہو کہ میں موقع ملتے ہی فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ آپ تل ابیب ایئرپورٹ سے کس تاریخ کو روانہ ہوئے تھے مسٹر گولڈے؟ چیف نے سوال کیا۔ میں اس سوال کا مقصد نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، آپ کے حق میں بہتر یہی ہوگا مسٹر گولڈے کہ جو کچھ آپ سے پوچھا جائے صرف اس کا جواب دیں۔ میں نے ڈینس سے متعلق ہر بات ازبر کر رکھی تھی، لہٰذا مجھے اس سوال کا جواب دینے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں نے بڑے اطمینان سے وہ تاریخ اسے بتا دی جس تاریخ کو ڈینس پچھلی بار تل ابیب سے روانہ ہوا تھا۔ چیف نے میری بتائی ہوئی تاریخ ایک کاغذ پر نوٹ کی۔ یہ سراسر زیادتی ہے، میں نے احتجاج کیا۔ مجھے یہ جاننے کا حق ہے کہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کیا جا رہا ہے۔ چیف نے میری بات نظر انداز کر دی اور امیگریشن آفیسر کی جانب کاغذ کا ٹکڑا بڑھاتے ہوئے بولا، ایئر لائن ریکارڈ سے معلوم کرو کہ اس تاریخ کو مسٹر ڈینس پال گولڈے تل ابیب ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے تھے۔ امیگریشن آفیسر کاغذ کا ٹکڑا لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد چیف دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا۔ بات دراصل یہ ہے مسٹر گولڈے، اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، کہ آپ کے پاسپورٹ پر تل ابیب ایئرپورٹ سے خروج کی مہر غیر واضح ہے اور یہ چیز شبے میں ڈال دینے والی ہے۔ ہمارے لیے یہ اطمینان کر لینا ضروری ہو گیا ہے کہ اس معاملے میں کوئی جعل سازی تو نہیں ہوئی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی سنگین نوعیت کی بات نہیں تھی، ورنہ میرا پورا منصوبہ درے کا درا رہ جاتا۔ مگر بظاہر میں نے سخت جنجلائے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ یقیناً آپ کا کوئی قصور نہیں ہے مسٹر گولڈے، مگر یہ بھی تو سوچئے کہ ہم اس سلسلے میں خاص اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی مہر غیر واضح نہ رہنے پائے۔ ایسے میں اگر کسی پاسپورٹ پر اتنی مبہم مہر پائی جائے کہ نہ تو اس پر تاریخ پڑھنے میں آ رہی ہو اور نہ ہی ایئرپورٹ کا نام پڑھے جانے کے قابل ہو، تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اپنی بات پر اصرار کروں گا۔ میں جکیوں کے سے انداز میں بولا، اگر مہر غیر واضح ہے تو یہ ایئرپورٹ کے عملے کا قصور ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں مسٹر گولڈے۔ ممکن ہے آپ ہی کی بات درست ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ مہر جعلی ہو اور اس جعلی مہر کی آڑ میں کوئی غلط شخص اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جعلی کام کرنے والا تو خود کو ہر اعتبار سے شک و شبے سے بالا تر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جعل سازی بھی کر رہا ہو اور اپنے لیے مشکوک فضا بھی پیدا کر دے؟ چیف کی آنکھوں میں بے بسی کے تاثرات دکھائی دیے۔ وہ لاجواب ہو گیا تھا اور میرے لیے یہ احساس بہت دل خوش کن تھا کہ میں نے ایک یہودی کو شکست دے دی ہے۔ میں یہاں بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اس نے کہا۔ میری اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے ان ذمہ داریوں سے کس طرح عہدہ برا ہونا ہے، لیکن مجھے جس ذہنی کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں نے کہا، اگر یہ ہمارے محکمے کی غلطی ہے تو جو بھی شخص اس غیر ذمہ داری کا مرتکب ہوا ہے اسے سزا دی جائے گی، اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس غلطی کا ذمہ دار کون شخص ہے؟ میں نے کہا، دراصل میں اسے چڑھا رہا تھا، مجھے کچھ وقت تو اس کے ساتھ گزارنا ہی تھا، میں اپنا وقت کیوں برباد کرتا؟ اگر اس تھوڑی سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر میں کسی یہودی کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر سکتا تھا تو میں کیوں چوکتا؟ یہودیوں کو تو ہر محاذ پر ذکر دینا ہی تو اب پوری زندگی کا مشن بن کر رہ گیا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ چڑچڑے پن کی حدود میں داخل ہو گیا تھا، گو کہ وہ اپنی اس کیفیت کو چھپانا چاہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس کی اندرونی کیفیت کی بھرپور عکاسی کر رہی تھی۔ ایئر لائن کے ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ تم کون سی تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اگر تمہاری بتائی ہوئی تاریخ درست ثابت ہوئی تو ہم اپنے ریکارڈ سے یہ معلوم کر لیں گے
کہ اس روز کون کون سے لوگ ڈیوٹی پر تھے اور اس کے بعد ان میں سے اس بے پرواہی کے مرتکب شخص کو ڈھونڈ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، پھر غالباً اس شخص کو سزا بھی دی جائے گی۔ میں نے پوچھا، سخت سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی دوسرا شخص ایسی غلطی کا مرتکب نہ ہونے پائے؟ ایک معمولی سی کوتاہی پر کوئی سخت سزا دینا کیا زیادتی نہ ہوگی؟ ہرگز نہیں، چیف بولا۔ اسرائیل کی بقا سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز اہم نہیں ہے، اور اس کے لیے اسرائیل میں بسنے والے ہر یہودی کو ہم وقت چوکس رہنا پڑے گا۔ بعض اوقات کسی معمولی سی کوتاہی کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ جاتی ہے۔ ایسی کسی کوتاہی کا تدارک کرنے کے لیے سخت سزائیں بہت ضروری ہیں تاکہ دوسرے لوگ محتاط رہیں اور آئندہ کے لیے ایسی کوتاہیوں کا تدارک کیا جا سکے جو ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا باعث ہوں۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ یہ بھی قسمت کی عجیب ستم ظریفی تھی کہ وہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن سے یہ باتیں کر رہا تھا۔ دل میں تو میں بے حد خوش تھا، مگر اس سے تشویشناک لہجے میں بولا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کا کوئی دشمن ایجنٹ جعلی پاسپورٹ پر سفر کرتا ہوا ملک میں داخل ہو جائے؟ یہ قطعی ناممکن ہے مسٹر گولڈے، اس نے بڑے تیکن بھرے انداز میں کہا۔ مجھے اس کے جواب سے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر میرے ذہن میں یہ معلوم کرنے کا تجسس ضرور پیدا ہو گیا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں۔ ناممکن تو خیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، میں نے اسے اکسایا۔ نہ ہوتا ہوگا، مگر ہم نے اس کی اتنی روک تھام کر رکھی ہے کہ اسرائیل کے کسی بھی پاسپورٹ سے کوئی شخص جعلی پاسپورٹ پر تو اسرائیل کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ اسرائیلی امیگریشن کے ملازمین جعلی پاسپورٹ کو صرف ایک نگاہ دیکھ کر ہی پرکھ لیتے ہیں۔ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس پر زور نہیں دیا، میرے لیے یہ ایک بات ہی کافی تھی۔ کچھ دیر وہاں خاموشی طاری رہی، پھر یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب امیگریشن آفیسر کمرے میں واپس آیا۔ ایئر لائن کے ریکارڈ سے میری بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اب چیف کے انداز سے شرمندگی ظاہر ہونے لگی تھی۔ اس نے امیگریشن آفیسر کو میرے پاسپورٹ پر دخول کی مہر لگانے کی ہدایت کی اور مجھ سے بولا، آپ کو جو زحمت ہوئی اس کے لیے ہم آپ سے معذرت۔ کوئی بات نہیں، میں نے شاہانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد میں فاتحانہ جذبے سے سرشار ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ تل ابیب ایئرپورٹ سے بخیر و خوبی اسرائیل میں داخل ہو جانا میرے منصوبے کا بنیادی جز تھا اور میری آئندہ کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اسی میں پوشیدہ تھا کہ کسی پر میری شخصیت ظاہر نہ ہونے پائے۔ اس مرحلے سے کامیابی سے گزر جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے 50% بازی جیت لی ہو۔ ایئرپورٹ کے باہر ٹیکسیاں موجود تھی۔ قبل اس کے کہ میں کسی ٹیکسی والے سے بات کرتا، ایک ٹیکسی تیزی سے میرے قریب آ کر رک گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے نیچے اتر کر مؤدبانہ انداز میں میرے لیے ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا۔ میں اسے ڈینس پال کے گھر کا پتہ بتا کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی تل ابیب کی سڑکوں پر فراٹے بہ رہی تھی اور میرا ذہن فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا۔ میں اپنے لیے آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دینے میں مصروف تھا۔ مستقبل قریب میں مجھے بڑے کٹھن وقت کا سامنا تھا۔ ڈینس پال گولڈے کے بارے میں اگرچہ مجھے کافی معلومات ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ خود کو اس کے گھر میں ڈینس پال گولڈے کی حیثیت سے منوانے کے لیے مجھے کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ذرا سی بھی بے احتیاطی یا غیر حاضر دماغی میری اب تک کی محنت پر پانی پھیر سکتی تھی۔ اس کے بعد مجھے اولیو ہاورڈ کو تلاش کرنا تھا، جس کے ذریعے تہذیب مالکم ایکس تک پہنچا جا سکتا تھا۔ میں اپنے خیالات میں ڈوبا رہا۔ پھر میں اس وقت چونکا جب ٹیکسی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے ٹیکسی سے باہر نگاہ ڈالی۔ ٹیکسی ایک بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ آس پاس کوئی اور مکان نہیں تھا۔ فاصلے فاصلے پر کچھ اور بنگلے بھی دکھائی دے رہے تھے، گویا یہ کوئی ایسا علاقہ تھا جو ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا۔ کہیں کہیں زیر تعمیر مکانات بھی نظر آ رہے تھے۔ میں متخیرانہ انداز میں ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا، جو ٹیکسی سے اتر کر عقبی دروازہ کھول چکا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے؟ میں نے اسے پوچھا۔ میں نے اسے قبل ڈینس پال گولڈے کی رہائش گاہ نہیں دیکھی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ اس کی رہائش گاہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو فلیٹ میں رہتا تھا اور یہ ایک بنگلہ تھا۔ نیچے اتراؤ، ٹیکسی ڈرائیور نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ نال والا خوفناک ریوالور تھا جو میری جانب اٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اتر گیا۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر بنگلے میں داخل ہو جاؤ۔
اس نے اگلا حکم صادر کیا۔ میں نے بے چونو چرا عمل کیا۔ اس کے تیور بہت خراب تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میری معمولی سی حرکت پر وہ گولی چلانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ وہ میرے عقب میں مجھ سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا۔ 2 کمروں سے گزر کر ہم ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنی وسعت کے اعتبار سے یہ کمرہ ایک بڑا ہال معلوم ہو رہا تھا۔ اس کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، بس چند سنگی بینچیں تھی جو دیواروں کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ ہال کے وسط میں پہنچنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے رکنے کا حکم دیا۔ میں رک گیا۔ اب میری طرف پلٹو، اس نے کہا۔ میں اس کی طرف پلٹا۔ ریوالور بدستور اس کے ہاتھ میں موجود تھا، جس کا رخ میری ہی جانب تھا۔ میں نے پہلی بار بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کا قد 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا، جسم کسرتی تھا اور اس کی آنکھوں سے بے پناہ توانائی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی عمر 28 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ تمہارا نام معلوم کرنے، اس نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے بیس میں تم شاید کوئی لٹیرے ہو، لیکن یاد رکھو تم مجھے آسانی سے نہیں لوٹ سکو گے۔ اس عجیب و غریب صورتحال نے مجھے شدید الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ وہ کون ہے اور مجھے اس طرح یہاں لانے سے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ واحد امکان یہی تھا کہ وہ کوئی لٹیرا ہے جو باہر سے آنے والے مسافروں کو اس طرح لوٹ لیتا ہے، بس یا اور کچھ، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور یہ کہ اگر تم نے مجھے لوٹا تو میں پولیس میں رپورٹ درج کراؤں گا۔ واہ، وہ زور سے ہنس پڑا۔ اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ پھر وہ سخت لہجے میں بولا، میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا اندازہ غلط تھا۔ وہ کوئی لٹیرا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ لٹیرے یوں نام نہیں پوچھا کرتے، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ پھر کون ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے میرا نام پوچھ رہا تھا، یعنی وہ کسی وجہ سے میری طرف سے مشکوک ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ پر بدستور موجود تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو کسی بھی شخص سے کیا غرض ہو سکتی تھی۔ تم ایک پرامن شہری کا دل دکھانے کے مرتکب ہو رہے ہو، میں نے چڑچڑے پن سے کہا۔ اگر اب تم نے کوئی فضول بات کی تو میں تمہارا بیجا اڑا دوں گا۔ اس کے بعد بے شک تم پولیس میں میرے خلاف رپورٹ درج کرا دینا۔ اس نے ٹرائگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ میرا نام ڈینیس پال گولڈے ہے، میں نے بوکھلا کر کہا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ گولی چلا ہی دیتا، اور مجھے یوں بے بسی کی موت مرنا ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اپنا اصل نام بتاؤ، وہ غرا کر بولا۔ یہ میرا اصل نام ہے، میں نے بے خوفی سے کہا۔ تم چاہو تو میرا پاسپورٹ دیکھ سکتے ہو۔ میں نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ جیبوں سے دور رکھو، اس نے مجھے وارننگ دی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم غیر مسلح ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پاسپورٹ پر تمہارا وہی نام درج ہے جو تم نے مجھے بتایا ہے، لیکن میں تمہارا اصل نام جاننا چاہتا ہوں۔ اصل نام اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جو اس کے والدین رکھتے ہیں، یا پھر وہ جس سے آدمی پہچانا جاتا ہے۔ میں یوگوسلاویا میں پیدا ہوا اور میرے والدین نے میرا نام فضول بکواس مت کرو، وہ داڑا۔ سیدھی طرح بتا دو کہ تم کون ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیسے یقین دلاؤں، میں نے بے بسی سے کہا۔ وہ مجھے تیز نظروں سے گورنے لگا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ او تو یہ بات تھی۔ میں نے طویل سانس لے کر سوچا۔ وہ یقیناً ڈینس پال گولڈے کا کوئی واقف کار تھا، اور جب میں نے اسے نہیں پہچانا تو وہ میری طرف سے مشکوک ہو گیا۔ یہاں تک تو کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر اس کا طریقہ کار مجھے خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ کوئی عام آدمی ان زحمتوں میں نہیں پڑتا، وہ تو موقع پر ہی اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا ہے۔ مجھے اس کا رویہ یاد آ گیا۔ وہ ایئرپورٹ پر اپنی ٹیکسی لے کر میری طرف آیا تھا، پھر وہ ٹیکسی سے اتر کر میری طرف بڑھا تھا۔ جب میں نے پھر بھی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تو اس نے میرے لیے ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا۔ حالانکہ اسے اظہار حیرت کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے میری طرف سے مشکوک ہوتے ہی فوری طور پر نہ صرف ذہن میں کوئی منصوبہ ترتیب دے لیا بلکہ اس پر عمل بھی کر ڈالا، اور ایسا وہی شخص کر سکتا تھا جو باقاعدہ تربیت یافتہ ہو۔ اب مجھے خطرے کا شدت سے احساس ہوا۔ میری ڈینیس پال گولڈے والی حیثیت ختم ہونے کا مطلب تھا کہ میرا پورا منصوبہ تباہ ہو جاتا، اور یہ مجھے کسی قیمت پر بھی منظور نہیں تھا۔ اپنی موجودہ شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے اب اسے راستے سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے موقع ملنا ضروری تھا۔ وہ بہت چوکس نظر آ رہا تھا، اور فی الحال اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مجھے کوئی موقع مل سکے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہو گیا تھا کہ
کہ اسے کسی صورت سے باتوں میں الجھا کر موقع تلاش کیا جائے۔ نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا، میں نے چہرے پر الجھن کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا۔ مجھ پر ڈینس پال گولڈے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اس نے مضحکانہ انداز میں کہا۔ چلو خیر، میں تمہیں اپنا نام بتا دیتا ہوں، شاید میرا نام سن کر تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ میرا نام لاوس ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے اپنی یادداشت گنگال ڈالی، مگر میں اس نام کے کسی آدمی سے واقف نہیں تھا۔ ڈینس پال گولڈے نے اس نام کے کسی آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے کاغذات میں ایسا کوئی تذکرہ ملا تھا۔ نہیں یاد آیا، لاوس کہکا لگا کر بولا۔ تمہیں اپنی بیوی کے کزن کا نام تک یاد نہیں رہا، اور کزن بھی کون، جو تمہاری شادی سے قبل تمہاری بیوی کا منگیتر رہ چکا ہو؟ میں دم بخود رہ گیا۔ واقعی بڑی ناقابل یقین بات ہوتی اگر ڈینس پال گولڈے اپنی بیوی کے ایسے کزن کو بھول جاتا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا اس صورتحال سے نمٹنے کی کوئی تدبیر سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خاموش رہنے سے کام نہیں چل سکتا تھا، کچھ نہ کچھ بولتے رہنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا، تم یہیں رہتے ہو؟ ہاں، میں یہیں رہتا ہوں، اور ڈینس کئی بار یہاں آ بھی چکا ہے۔